بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے۔ میرے ساتھ موجود ہیں دا ویری فیمس ڈاکٹر محمد علی۔ آپ ان کو بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں، یہ اسٹرالوجر ہیں، علم الاعداد کے ماہر ہیں، ٹرکش کافی ریڈر ہیں اور بزنس مینجمنٹ کے استاد ہیں۔ ناظرین، ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی جو نحس گھڑی چل رہی تھی اس کے حوالے سے۔ اب ڈاکٹر صاحب اور باقی جو اسٹرالوجر ہیں وہ ان کا مدعا یہ ہے، ان کی پریڈکشن جو ہے وہ یہ ہے کہ بہت زیادہ ہلچل ہونے والی ہے، وہ خارجی محاذ ہو، وہ داخلی محاذ ہو یا عالمی جو محاذ ہے اس کے اوپر، اور اس کی امپیکٹ جو ہے ہمارے پاکستان اور پاکستانی سیاست کے اوپر پڑنے والے ہیں، عمران خان کے اوپر پڑنے والے ہیں۔ عمران خان کیا اگلے کوئی 6-8 مہینے جیل میں رہیں گے یا ان کے لیے کوئی سہولت کا بندوبست ہونے والا ہے، کوئی رہائی کے چانسز بن رہے ہیں، یا پھر کوئی ایسے افغانستان سے جو ابھی مولانا فضل الرحمان جو ہے ان کے واپس آ چکے ہیں، وہ کیا منظرنامہ بن رہا ہے، آخر کون سے ایسے خطرات ہیں، خدشات ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو انڈیا میں حالات چل رہے ہیں، انڈیا کیا پلاننگ کر رہا ہے، کیا وہاں سے پاکستانی جو ٹیریٹری ہے اس کو کوئی خطرہ ہے۔ اس سارے معاملے کے اوپر میں نے بات کرنی ہے ڈاکٹر محمد علی سے۔ بھائی جان السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ انٹرو ذرا لمبا ہو گیا، معذرت، نہیں لیکن ٹھیک ہے۔ یہ بتائیں کہ جو پلانٹری پوزیشن بن رہی ہے ہماری داخلی اور خارجی، عمران خان کا میں نے پوچھنا ہے کہ کیا بننا ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے دیکھا کہ مولانا فضل الرحمان افغانستان گئے ہوئے تھے، سارے معاملات چل رہے تھے، یہ کوئی معمولی، یہ نارمل دورہ نہیں ہے، یہ بڑا ایکسٹرا آرڈنری دورہ ہے۔ آپ کو لگ رہا ہے کہ کوئی پٹاخے یا کوئی ایسی تاریں گرم ہوتی نظر آ رہی ہیں؟ میں ان کے دورے کو ایسٹرولوجیکل کانسپریسی تھیوری سے نہیں جوڑوں گا جی۔ بالکل ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، بیکاز دیر از نو سچ کانسپریسی تھیوری ان ایسٹرولوجی، جو سیدھا ہے وہی بتانا۔ دیکھیں، میں پلانیٹری پوزیشن کے حساب سے بتاتا ہوں کہ جو ہمارا ہے نا نارتھ والی سائڈ، جی وہ افیکٹ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، وہاں سے ہمیں کوئی چیز ایسی جو ہے وہ آ سکتی ہے، ناردرن ایریاز، ماؤنٹینیس ریجن جو ہے ہمارا، وہاں سے کچھ بارڈرز ہمارے جن ممالک کے ساتھ بذات خود جو ماؤنٹینس والے ہیں وہاں سے ہمیں کوئی چیز جو ہے وہ آ سکتی ہے، کوئی افیکٹ آ سکتا ہے۔ میں بھی یہ تشریف لے کے گئے ہوں اسی لیے کہ بھئی آپ لوگ یہ نہ کریں۔ ممکن ہے، ظاہر ہے پاکستان کے بہت بڑے مطلب کیا کہنا چاہیے سوچ اور فکر والے سیاستدان ہیں مولانا صاحب، تو یہ ہے کہ ایک تو یہ، مگر یہ افیکٹ جو ہے یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ آئے گا، اچھا، ٹھیک ہے، اور یہ آئے گا رضوان صاحب اسی جنوری میں چیزیں جو ہیں نا اس لحاظ سے وہ محاذ جو ہے وہ ایکٹیو ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ باقی رہے گی بات انڈیا کی، تو انڈیا جو ہے وہ تو بہت ساری شکلوں میں پاکستان میں، ظاہر ہے ان کی جو ہیں ایجنسیز وہ کام کرتی ہیں، یہ تو دنیا کا ایک طریقہ ہے نا، اور جو ہوتی ہے پراکسی وارز جو ہوتی ہیں دنیا ایسے ہی لڑ رہی ہوتی ہے، تو یہ چیز بھی انہی دنوں میں تھوڑی سی ابھرتی نظر آئے گی، کیونکہ دیکھیں خیر و برکت کا جو سیارہ ہے نا مشتری، اس کے ساتھ کنجنکشن ہے راہو کی۔ راہو جو ہے وہ بلاسٹ سے ریلیٹڈ، بلڈ شیڈ سے ریلیٹڈ چیزیں جو ہیں وہ لے کے آتا ہے، تو خیر و برکت جو ہے وہ پھر افیکٹ ہوتی ہے۔ یہ زیچے کی بات ہے، کوئی بھی چیک کر لے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ چیز افیکٹ ہوتی ہے، خدا نہ خواستہ یہ نظر آ سکتی ہے۔ اچھا، جی، اب یہ بتائیں کہ کیا آپ کو سسٹم میں کوئی خراب، سسٹم ہلتا جلتا نظر آ رہا ہے ہمارا پاکستانی سسٹم؟ پاکستانی سسٹم جو ہے وہ پچھلے، آپ سمجھ لیجئے پچھلے سال اکتوبر سے، سن 2022 کے اکتوبر سے جو ہے وہ تھوڑا سا ٹیڑھا سیدھا ہی ہے کام، تو ابھی بھی وہ وہی پیٹرن جو ہے اپ اینڈ ڈاؤن والا وہ تھوڑا سا شدت میں آ گیا، ویسے ہی ابھی وہ اور زیادہ تیز ہوگا۔ نہیں، آپ میرا نا سوال سمجھے نہیں، یا آپ جواب آپ نے اچھا، نہیں دینا مناسب نہیں آپ سمجھا، بتائیے۔ یا آپ نے جو ہے نا وہ کہہ کے اوکے جانے دو اس بال کو کھیلنا نہیں ہے؟ نہیں، آپ کا میں نے جواب دے دیا ہے، ہاں کچھ ہے اس طرح کا مسئلہ۔ اچھا، نہیں آپ کو کوئی دوڑتے ہوئے سڑکوں کے اوپر لانگ شوز پہن کے اور ٹرکوں کی آواز کوئی اس طرح کا سین، کوئی اس طرح کا ہو سکتا ہے؟
وہ کہتے ہیں کہہ نہیں سکتے اس موسم میں کیا حالت ہو جائے گی، ساقی بھی ناراض رہا تو پھر آفت ہو جائے گی. تو مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی سچویشنز جو ہیں وہ نظر تو آتی ہیں، مگر یہ ہے کہ ہم نے تو اچھی بات ہی کرنی ہے، دنیا میں نظر آتی ہیں. پاکستان دنیا کا ایسا ہو سکتا ہے، مگر اتنے حالات جو ہیں وہ خراب نہیں نظر آتے، کیونکہ زحل کے رول کو نہیں بھولیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ زحل جب ترکی میں کوئی حالات ہوئے تھے اس طرح کے، تو زحل نے اپنا کام دکھا دیا تھا عوام نے. تو ایسی چیزیں جو ہیں بنگلہ دیش میں ہو رہی ہیں اور دنیا میں بہت ساری چیزوں میں ہو رہی ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہ ایسا کچھ نہیں ہونا، رول آف لا ہی رہے گا؟ کہاں؟ پاکستان کی بات کر رہا اچھا نہیں وہ تو ہوں، میں نے بھوٹان کی بات نہیں کرنی. میں سمجھا شاید وہاں کے رول آف لا وہاں تو ہے نا، تو یہاں پہ تو اور بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا. تو یہ ہے کہ بہتری میں تھوڑا سا آپ کو پتہ ہے پرابلم آتی ہے، کیونکہ ایک عمارت جب خوبصورت بنتی ہے نا، اس سے پہلے ڈسٹرکشن ہوتی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ پھر عمارت پہلے ڈی شیپڈ ہوتی ہے، اس کے بعد وہ شیپ پکڑتی ہے. یہی میرا جواب ہے. یہی آپ کا جواب ہے. اب آ جاتے ہیں عمران خان کے اوپر. جتنے 12 مقدمے اس وقت مسلسل، 12 تفتیشی افسران بھی، 12 مقدمے بھی. اچھا کہاں یہ جا رہا ہے مجھے نہیں پتا. آپ پلانٹری پوزیشن عمران خان کا ذائچہ آپ کے سامنے ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان یہ ابھی جو ہے نا، یہ ہم رہائی کی جو تاریخیں دے رہے تھے اور وہ سارا، یہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا. خان صاحب ابھی جو ہے نا کچھ 6-8 مہینے مزید اندر ہیں. اور خان صاحب کی آپ نے پچھلے دنوں بات بھی سنی ہوگی، انہوں نے کہا کہ میں مذاکرات کرنا چاہتا ہوں، کوئی ہم سے کرتا ہی نہیں ہے. اچھا، تو کیا لگ رہا ہے آپ کو؟ خان صاحب کے حوالے سے بتائیں. مذاکرات تو ہوتے ہیں، آپ کو پتہ ہے عمران خان صاحب سیاستدان بن گئے کافی حد تک. تو اب وہ کیوں بتائیں گے کہ میرے پاس کوئی آیا یا میں کسی سے بات کر رہا ہوں؟ مطلب کیوں بتائیں گے وہ؟ مذاکرات، سیاست تو ہے مذاکرات کا نام نا. بالکل ٹھیک ہے. تو چل رہی ہیں چیزیں، کیونکہ جیمنائی کو جب ہم دیکھتے ہیں، لاٹ آف کمیونیکیشن عمران خان صاحب کے ذائچے میں ایکٹیو ہے. آپ یہ دیکھیں، کمیونیکیشن از رائٹنگ، کمیونیکیشن از اسپیکنگ، وربل ایکسپریشن، جو بھی انہوں نے ابھی جو کام کیا ہے، اکانومسٹ والا جو کام کیا ہے انہوں نے، تو وہ کمیونیکیشن کا لاٹ ایکٹیو ہے نا. اسی طرح لاٹ جب ایکٹیو ہوتا ہے تو اس کا مطلب بات چیت چل رہی ہوتی ہے. اچھا ہاں جی. بھائی جان، فیبرری کا مہینہ، جی الیکشن بھی ہونے والے ہیں. ہم نے پچھلی ویڈیو میں بڑا تفصیل سے بات بھی کی. تو فیبرری کے مہینے میں آپ کو لگ رہا ہے کہ بحران مزید بڑھ سکتا ہے؟ ہاں، پبلکلی جو ہیں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ انریسٹ کا شکار خدا نخواستہ ہو سکتی ہیں. اب تو کلیئر ہے نا آنسر؟ جی ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بات بتائیں جی. بھائی جان، عمران خان اور ٹرمپ، یقین کریں دونوں کے بیانات میں اتنی سملیرٹی ہوتی ہے، اتنی سملیرٹی ہوتی ہے. ٹرمپ نے وہاں پہ امریکہ میں ایک جج کو کہا کہ یہ میرے ساتھ جو ہے نا وہ اس کا بڑا جو ہے نا باعث رویہ ہے، یہ اچھا جج نہیں ہے. یہاں عمران خان صاحب جو ہے وہ ججوں کو لتاڑ رہے ہیں، اور وہ الیکشن کمیشن کے ممبران جو کہ رپورٹر نے انہیں کہا میں آپ کے اوپر جب حکومت میں آؤں گا تو آرٹیکل 6 جو ہے وہ لگاؤں گا. اس سملیرٹی کی وجہ کیا ہے؟ ادھر اس کا برا ٹائم، ادھر یہاں اس کا خان صاحب کا برا ٹائم. وہ عالمگیر صاحب کا گانا تھا، ہم چھوٹے سے سنتے تھے، یہ شام اور تیرا نام دونوں کتنے ملتے جلتے ہیں. آپ نے بھی سنا ہوا نا؟ بالکل صحیح ہے. ہاں. تو یہ ہے کہ ہم نے نا پچھلے سال شاید یا 2022 میں ہم نے ذائچے بنائے تھے اپنے چینل پہ، جو میرے والا چینل ہے اس پہ ٹرمپ کا بھی بنایا تھا، پیوٹن کا بھی بنایا تھا، اور خان صاحب کا بھی بنایا تھا ذائچہ. آپ اپنے چینل کا نام ذرا میرے ناظرین کو بتا دیں. اجازت ہے؟ جی جی پلیز بتائیں نا. ڈاکٹر ایم علی اسٹرالوجر ہے. ڈاکٹر ایم علی اسٹرالوجر. ناظرین آپ ڈاکٹر صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں، اور ڈاکٹر صاحب بہت اچھے جو ہے نا وہ ہاروسکوپ اپنے وہ آپ کو بتائیں گے. آپ کو بڑی یوزفل انفارمیشن ملے گی، آپ کو وظائف ملیں گے جو آپ کی زندگی میں بہتری لائیں گے. جی ڈاکٹر صاحب. بہت مہربانی ہے، بہت مہربانی ہے آپ کی رضوان صاحب. تو یہ کہ وہ ذائچے جب ہم نے بنائے تھے تو ہم نے کمپیریزنس ڈرا کیے تھے. تو عمران خان کا ذائچہ، پیوٹن کا، اور یہ جو ہے نا ڈونلڈ ٹرمپ، ان کا لاٹ آف کمیونیکیشن جو ہے وہ بہت ایکٹیو ہے. مرکری بات کرنے میں یہ لوگ دریغ نہیں کرتے. پیوٹن نے حملہ کرنے میں ٹائم نہیں لگایا. ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا. کمیونیکیشن فاسٹ. عمران خان صاحب فاسٹ بالر ہیں، پیس کے ساتھ تعلق ہے. کمیونیکیشن ہی ہوتی ہے نا فاسٹ. جی جی. تو مرکری اچھا بیٹھا ہوا خان صاحب کا. ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں ان کا بھی آپ کو پتہ ہے زبان ماشاءاللہ کیسی زبردست ہے. تو یہ
ذائچے تینوں کے ملتے جلتے ہیں بالکل، مطلب بہت ساری سملیرٹیز جو ہیں وہ ڈرا ہوتی ہیں. تو یہ جو لیڈرز ہیں نا یہ تھوڑے سے ڈفرینٹ ان کے ویوز جو ہیں، یہ ان کے منشور جو ہیں وہ ڈفرینٹ ہیں. اچھا منشور ڈفرینٹ ہے. اچھا کیا لگ رہا ہے کہ اگر اب میں پھر یہ کہہ سکتا ہوں اگر ٹرمپ وہاں آتا ہے تو عمران خان یہاں آئے گا، ایسا کوئی بنے گی انرجی پیٹرن بن رہا ہے؟ ہاں جی ایسا لگتا ہے. 2025 میں عمران خان صاحب جو ہے نا وہ آپ کو اپنی پریکٹیکل پالیٹکس میں پراپر طریقے سے نا وہ نظر آتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کی زندگی صحت سلامتی رکھے. سب کے لیے دعا ہے، جتنے ہمارے پولیٹیشنز ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے اچھا کیے سب کے لیے دعا ہے. تو یہ ہے کہ 25 میں وہ نظر آئیں گے. اور دوسرا یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی آپ کو امریکہ میں نظر آئیں گے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اب بڑا اہم سوال ہے، آپ یہ بتائیں، کھل کے بات کرتا ہوں. اہم سوال، میں چائے پی لوں تھوڑی سی؟ نہیں چائے آپ ضرور پیئیں، لیکن بھائی جان دیکھیں مودی جو ہے اگلے الیکشن میں جا رہے ہیں، جی ہاں نریندر مودی، جی اس کو ہمیشہ کوئی نہ کوئی اس نے پاکستان کے اوپر ہمیشہ ملبہ ڈال کے اپنا انتخاب جیتنے کی کوشش کی ہے. یہ کوئی ایسی جو پاکستان کا ذائچہ ہے اس میں کہیں آپ کو نظر آ رہا ہے کہ ایک پھر کوئی جعلی کوئی اس طرح کا ڈرامہ، یا جو پلوامہ والا ہوا اور پھر وہ ابھینندن پکڑا گیا اور وہ سارے ڈرامے ہوئے، کیا انڈیا پھر اس طرح کی وہ حرکت کر سکتا ہے؟ ہمارے بارڈرز کے اوپر ہمارا کوئی جنگ والا ماحول بن سکتا ہے؟ نریندر مودی صاحب تو بڑے بھلے مانس آدمی ہیں. وہ تو پاکستان میں تشریف بھی لاتے ہیں، اور ایک خاص جو کوئی فنکشن تھا اس میں بھی آئے تھے. وہ دوست ہیں پاکستان کے. اچھا یہ سمجھنے کی بات ہے. خاص وقتوں میں وہ دشمنی نکالتے ہیں، اچھا اور یہ وہ ٹائم ہے کہ جب وہ دشمنی نکال سکتے ہیں. یہی مہینے ہیں جی، جنوری، فروری اور مارچ. اچھا بڑے بھلے آدمی ہیں. آپ دیکھیں نا کریئر ان کا چیک کریں، چائے سے شروع کیا پرائم منسٹر تک گئے. اللہ تعالیٰ نے کتنی مہربانیاں کی ان سے. شروٹ ویری شروٹ. بالکل ٹھیک ہے بھائی جان. ایک اور بات، یہ شروٹ مودی صاحب کی بات مودی صاحب کی بات کر رہا ہوں، اور میں آپ کو پتا ہے مودی صاحب کی بات کر رہا ہوں. وہ زبردست آدمی. اچھا بڑا ایک انٹرنیشنل سینیریو میں مجھے سوال دیں اور پھر اجازت چاہتا ہوں. جی پلیز. اسرائیل والا جو اس فلسطین والا تنازع ہے، اب اس وقت عالمی عدالت انصاف میں آپ کو پتا ہوگا ساؤتھ افریقہ لے کے چلا گیا ہے. جی بہت سارے اسٹرالوجر کی پیش گوئی ہے کہ اس وقت اسرائیل جو ہے نا وہ فلسطین کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن اسرائیل کے اپنے خاتمے کا وقت شروع ہو گیا. تو اس کی اجازت ہے اوپر سے بات کر سکتے ہیں ہم؟ جی پلیز کریں، بالکل کریں. کیونکہ جس لیول پہ بات ہونی چاہیے وہ تو ہو نہیں رہی، تو ہم کر سکتے ہیں. ہم کر سکتے ہیں. ہمارے وزارت خارجہ نے بڑا اسٹرانگ بیان دیا ہے، اور ہم نے ساؤتھ افریقہ نے جو اسرائیل کو لے کے گیا نا عالمی عدالت انصاف میں، اس موقف کو سپورٹ بھی کیا. چلیں ہم بھی بیان کی حد تک ہی رہتے ہیں. نہیں یہ آپ ایسٹرولوجیکل بیان ہے، ایسٹرولوجیکل بیان ہے. ایسٹرولوجیکل بیان کی حد تک رہتے ہیں. جی بالکل. ہم اس سے زیادہ کیا کر سکتے ہیں؟ یہی کر سکتے ہیں نا. اچھا اس میں یہ بات بالکل ٹھیک ہے. 2028-29 تک امریکہ کے لیے بھی بہت مشکل ٹائم ہے، بہت مشکل وقت ہے. یہ جو ابھی یورینس نے اپنا کام دکھانا شروع کرنا نا اگلے مہینے سے، بلکہ شروع ہو گیا ہوا اس کا کام، اس کے بڑے ڈیپ امپیکٹس آئیں گے. جب ایک بڑے ملک کی اکانومی ہیمپر ہوگی جو بیک اینڈ سپورٹ کے اوپر ہے، تو پھر آپ دیکھیں اسرائیل کہاں پہ لینڈ کرے گا. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اسرائیل کی اس وقت جو پوزیشن ہے، جس ٹائم پہ انہوں نے یہ حملہ لانچ کیا ہے، that was also not a very good time for Israel. اوکے. اسرائیل کو جو ہے نا وہ کافی زیادہ مشکلات کا سامنا آ رہا ہے. ورلڈ پریس تو ریکارڈ مطلب شاید کرتا ہے یا نہیں کرتا. ذائچے کو اگر ہم اسرائیل کے کو دیکھتے ہیں نا، بیسیکلی تو ہم فلسطین کو ہی دیکھ رہے ہیں. یہ پارٹ جو اسرائیل کہلاتا ہے، یہ جو ہے یہ مشکلات کا شکار ہوتا ہوا نظر آئے گا. مڈ آف دا ایئر تک حالت جو ہے نا وہ شیپ بہت زیادہ بگڑی ہوئی نظر آئے گی. بگڑی ہوئی نظر آئے گی. بہت شکریہ، بہت شکریہ آپ کے وقت کا ڈاکٹر صاحب. آپ نے بڑے اچھے طریقے سے جو ہے چیزوں کو الیبوریٹ کیا ہے. ناظرین آپ نے ڈاکٹر محمد علی کی باتیں سنی. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.